اکثر بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انڈا کھاتے ہیں لیکن زردی نکال کے پھینک دیتے ہیں، صرف وہ سفیدی کھاتے ہیں. کیا ایسا ان کی صحت پہ کوئی نیگیٹو؟ یہ بڑی نادانی والی بات ہے. پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میں زردی نہیں کھانی، سفیدی کھا لیتے ہیں. تو زردی کے اندر قوت زیادہ ہے، زردی کے اندر فولاد موجود ہے، تو طاقت زردی کے اندر زیادہ ہے. دفعہ ایک میڈیسن ہماری ایک بنتی ہے، اس کے اندر انڈے کی زردیاں ڈلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈے کی زردیاں تو میں اس میں ڈال دیتا تھا، سفیدیاں وہ میں خود کھاتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا، گھر والوں کو کھلاتا تھا، مہمان آتے ان کو کھلاتا تھا، اور رزلٹ لیتا تھا کہ ان پر کیسے کیسے اثر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی کاریگری کی کمال چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زردی کو کور کیا، زردی کو کور کرنے کے لیے اوپر سفیدی لگا دی ہے. اب طب میں دیکھا جائے تو سفیدی یہ بلغمی اثرات رکھتی ہے، اور جو زردی ہے وہ فولادی اثرات رکھتی ہے. زردی دل کو طاقت دیتی ہے، اور سفیدی وہ دماغ کے لیے مفید ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو طاقت ہے انڈے کی، وہ زردی کے اندر طاقت ہے. زردی کے اندر طاقت ہے، بلکہ انڈے کی طاقت کا خزانہ انڈے کی زردی کے اندر ہے. تھوڑا سا غور کیجئے، یہی انڈا، مرغی کا انڈا، مرغی کے نیچے پڑا جب وہ چوزہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ چوزہ کس چیز سے بنتا ہے؟ وہ زردی سے بنتا ہے. اگرچہ اس کی سفیدی وہ اس کو کوریج دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری توانائیاں جو اس کی زندگی، جہاں سے زندگی کا پوائنٹ ہے نا، وہ زردی ہے. تو زردی کے اندر قوت زیادہ ہے، زردی کے اندر فولاد موجود ہے، تو قدرتی فولاد موجود ہے، تو طاقت زردی کے اندر زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نادانی والی بات ہے. پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میں زردی نہیں کھانی، سفیدی کھا لیتے ہیں. آسان ترین لفظوں میں آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ سفیدی ٹھنڈی ہوتی ہے، زردی گرم ہوتی ہے، خشک گرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کو سفیدی مسلسل کھائی جائے تو وہ پریشان کر دیتی ہے، اور کسی کو زردی مسلسل کھائی جائے تو وہ پریشان کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سفیدی بھی دے دی، زردی بھی دے دی. مکس کر کے جب بچہ کھائے گا، سفیدی اور زردی، بچہ کھائے بڑا کھائے، وہ اس کا ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کر کے دیا ہوا ہے. میں کسی زمانے میں نے بڑے تجربے کیے ہیں کسی زمانے میں. اب بھی کئی دفعہ ایک میڈیسن ہماری ایک بنتی ہے، اس کے اندر انڈے کی زردیاں ڈلتی ہیں. تو انڈے کی زردیاں تو میں اس میں ڈال دیتا تھا، سفیدیاں وہ میں خود کھاتا تھا، بچوں کو کھلاتا تھا، گھر والوں کو کھلاتا تھا، مہمان آتے ان کو کھلاتا تھا، اور رزلٹ لیتا تھا کہ ان پر کیسے کیسے اثر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور طب کے اصول و قانون کو سمجھ کر استعمال کرواتا تھا، بس اوقات علاج بھی کرتا تھا. تو یہ ساری اپنی معلومات، اپنی نالج، اپنی سٹڈی اور اپنے تجربہ و مشاہدہ کے پیش نظر میں یہ چیز ذکر کر رہا ہوں. میں اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ انڈے کی سفیدی وہ ٹھنڈک کے اثرات رکھتی ہے، اور انڈے کی زردی وہ حرارت کے، خشکی گرمی کے اثرات رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انڈے کے خول کے اندر دونوں چیزیں پیک کر کے ہمارے سامنے دے دی. جاؤ کھاؤ، تمہاری انڈے کی سفیدی تمہارے دماغ کو قوت دے گی، اور انڈے کی زردی تمہارے دل کو طاقت دے کے فولاد پیدا کرے گی. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.